موجود ہے. آؤ ذرا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور فرماتی ہیں جب میرا لال اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ابھی شکل میں مادر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے تفویض ہوا ہے. اور ایسا حضرت آمنہ کا بیان ہے پہلا مہینہ ہوا تو بشارتیں آنے لگی. کبھی حضرت آدم صفی اللہ رہے ہیں, کبھی حضرت نوح نجی اللہ رہے ہیں, کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ رہے ہیں, کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ رہے ہیں, کبھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ رہے ہیں, کبھی حضرت عیسیٰ روح اللہ رہے ہیں. اور یہ نفوس قدسیہ یہ انبیاء کرام آ کے بشارت دے رہے ہیں یا میرا مبارک ہو جس تیرے گھر میں جو بچہ جنم لینے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, تمام نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے, تمام نبیوں کا امام بن کے آ رہا ہے, پوری کائنات کا سردار بن کے آ رہا ہے, اللہ کا حبیب بن کے آ رہا ہے, مالک جنت بن کے آ رہا ہے. حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے یا قائد الجہاں محمد کے روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے حضرت جبریل امین آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک مصروف ہے, آپ توجہ چاہوں گا آپ کی, ایک مصروف ہے. آج دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قائد الجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین مکرمہ مشرکہ تھی, جہنمی تھی معاذ اللہ رب العالمین, اور ان کی موت کا قبر مبارک جو مقام ابوا پہ موجود تھی ان کی قبر مبارک کو مشرکہ کے قبر کہہ کر توڑ دیا گیا اور وہاں پر کوڑے ڈالے گئے. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آؤ ذرا سا دیکھو جو صحیح اس رات کی برکتیں بھی تو دیکھو. سیدہ آمنہ کے عالم میں ان کے دروازے پہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں, آنے کے بعد ایک مصروف پیش کیا ہے اور علماء کی میں توجہ چاہوں گا, ایک مصروف پیش کیا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا. حضرت سیدہ آمنہ خاتون کا بیان ہے اس شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. یہ مشروب یہ جو خصوصیت ہے ایک کسی دنیاوی مشروب کی خصوصیت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو. اگر دنیاوی مشروب تو پینا پینے میں کوئی انسان محسوس کرے گا, پینے میں تکلیف محسوس کرے گا. اگر شہد سے زیادہ میٹھا ہو تو اس کی مٹھاس دماغ میں چڑھ جائے گی. مگر وہ جنت کا ہی مشروب ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہو, دودھ سے زیادہ سفید ہو, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو, اس کے باوجود اسے پینے میں لذت ہوتی ہے اور کہیں سے بھی دماغ میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آج جنتی مشروب آ رہا ہے, سیدہ آمنہ خاتون کو پلایا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی جہنمی کو جنتی مشروب پلایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ ہے اور جنتی ہے. آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی مومن ہے اور جنتی ہے. اور یہی پر بس نہیں ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میرے آبائے کرام اور امہات اعظام نے جو ایک سلسلہ چلایا ہے اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں رہا جس کے قریب جہالت کی باتیں بھی گزری ہو. یعنی سارے کے سارے لوگ جہالت سے بری تھے, سارے کے سارے لوگ کردار و عمل کے ایسے پاکیزہ تھے ان کے پاس سے کر کی تعلیم گزر کے بھی نہیں جاتی تھی. اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ذرا سوچیں تو صحیح, میرے آقا کی والدہ جہنمی ہو تو جہنم کی آگ ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایک دسترخوان پر حضور نے کھانا کھایا ہو, کھانا تناول فرمایا ہو اور ہاتھ لگا دیا ہو دسترخوان کو حضور نے, تو اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی بلکہ تنور میں ڈالنے کے بعد میں وہ تو صاف کرتی ہے, مگر اس کپڑے کو اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی. ارے ایسے رسول پاک کے دستے ناز میں صرف مشورہ دیا ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی جس کے شکم میں آقا تو یہاں کا نور 2 مہینے تک رہا. بتاؤ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے, بتاؤ وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے, کیسے کافر و مشرک ہو سکتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں پاک اسلاف سے اور پاک ارحام سے ہوتا ہوا آیا ہوں. آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی جنتی ہے اور مومنہ ہے. آپ کے والد گرامی کی ایک بات بتاؤں آپ کو, ذرا پلٹ کے آپ چلے میرے ساتھ. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آئے تھے. وہ مچھلی کے پیٹ میں جب حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی نے نکلا تھا تو مختلف روایتیں ہیں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. جانتے ہو مچھلی کے جب پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا اے جبریل جاؤ اور جس دریا کی مچھلی ہے دریا کی ساری مچھلیوں کو یہ پیغام دے دو اس کے شکم میں اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ہے, کوئی مچھلی بھی اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. ہر مچھلی اس کے ابتدا میں تیرتے ہوئی دکھائی دے, اس سے کوئی آگے نہ بڑھنے پائے, اس کا احترام کرے. اور اس کے بعد جانتے ہیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا جا کر ساری نر مچھلیوں کو پیغام
नबी तशरीफ फरमा है। और हजरत सैयदना इमाम ज़रक़ानी तशरीफ फरमाते हैं कि जिस मछली के पेट में हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, उस मछली के मकाम और मर्तबे का हाल ये है कि उस मछली का मकाम अर्श-ए आज़म से भी ज़्यादा बुलंद है। अरे किसके शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, उसका मकाम तो अर्श से बुलंद हो। जिसके शिकम में तमाम नबियों का इमाम यूनुस नबी इमाम, आदम नबी इमाम, 1,24,000 नबी पेश किया मुस्लिम का इमाम 9 महीने तक रहे, उस आमिना के मकाम और मर्तबे का हाल उस आमिना खातून के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। और याद रखिएगा हजरत सैयदना जिब्रील अमीन हजरत इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं जिस मछली के शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, वो मछली कल जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगी? बोले जरा प्यार से, कहाँ जाएगी? जन्नत में। जिस मछली के शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, वो मछली तो जन्नत में जाए। और जिस आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में मेरे आका तमाम नबियों के सरदार अल्लाह के हबीब सरापा बरकत 9 माह तक रहे, माशाअल्लाह, वो जहन्नम में जाए? बोले मुमकिन है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मुसल्लमा अकीदा है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाए किराम और उम्महाते इज़ाम का जो सिलसिला है वो सारे के सारे मोमिन पर वाहिद। हजरत सैयदा आमिना, बातें लंबी हो जाएंगी, यहीं पर मैं अपनी बात को समेटूं। हजरत आमिना खातून का बयान है, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, आने के बाद उन्होंने मशरूब पेश किया और कहा आमिना पियो। मैंने पिया, कहा और पियो, मैंने और पिया, कहा और पियो, मैंने और पिया, यहाँ तक की शिकन सैर हो गई। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हाथ पाट के खड़े हो गए और कहा इज़हर या रसूलल्लाह, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या हबीब अल्लाह, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या नूर रब्बिल लबे लुकाल का है जनाब जिब्रील के कौल का, ए मुस्तफा आप भी जाओ, ए अपने खुदा अब जलवा गर भी हो जाओ, ए मेरे खुदा अब जलवा दार भी हो जाओ, फिर आगे दूर जाओ, बड़ा अंधेरा है, बताओ रोज से बताओ, बड़ा अंधेरा है। उसके बाद आमिना खातून का बयान है, मेरा लाल इस शाम से जलवा गर हुआ, जैसे तो रबी का चांद चमका करता है, जैसे कमरे मुनीब रोशन हुआ करता है, कि जैसा चांद चमका है आगे आंगन में जिसकी ज़ौक़ फसानी से हर तरफ उजाला है। सैयदा आमिना खातून का बयान है, उसके बाद मेरा नाम जब जलवागर हुआ, एक नूर चमका, मैंने पूरी कायनात को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा। मैंने देखा जिब्रील अमीन के हाथों में 3 झंडे हैं, एक झंडा उन्होंने मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा खाने खुदा खाने काबा पे लगाया। और उसके बाद हजरत सैयदा आमिना खातून का बयान है, पूरी कायनात के पर्दे को अल्लाह ताला ने मेरी निगाहों में सामने पाक कर दिया है। मैंने शाम के महिलात को देखा, शाम की जनाजाहों में चलते वाले जानवरों को देखा। हजरत सैयदा आमिना खातून का बयान है,